بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند کے لڑکے سے کرا دی۔ شادی کے بعد میری بیٹی مجھ سے ملنے آتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل کام جاتا۔ جب میں بیٹی سے رونے کی وجہ پوچھتی تو وہ کہتی کہ یہ خوشی کے آنسو ہے۔ ایک روز رات کے 3 بجے میرے داماد نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی مر گئی ہے، جلدی سے آ کر اس کی لاش لے جائے۔ میں بھاگتی ہوئی بیٹی کے گھر گئی، مگر بیٹی کی میت پر نظر پڑتی ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میرا نام سلیمہ ہے اور میں اپنی بیٹی پروین کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آدھی رات کے وقت میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے کسی نے بجایا تھا۔ میری بیٹی میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں خوف سا اٹھا کہ ہم ماں بیٹی اکیلی ہی گھر پر رہتے ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی ہو گئی کہ پورے محلے والے بہت اچھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے گھر کوئی مجبوری آ پڑی ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سردیوں کی راتیں تھی اور مہینہ بھی جنوری کا تھا۔ اس وقت رضائی سے باہر نکل جانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ دروازہ پھر سے زور سے کھٹکا۔ میں نے بمشکل رضائی سے خود کو باہر نکالا اور گرم شال سے خود کو لپیٹ لیا۔ میری بیٹی کہنے لگی، امی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو باہر آنے سے منع کیا اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا بلب روشن کیا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر کی مین دروازے کے پاس جا کر پہنچی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے اپنی والدہ کو غسل دلوانا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، یہ کام تو وہ مجھ سے صبح بھی کروا سکتا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا اور اسے کہا کہ یہ کون سا وقت ہے میت کو غسل دینے کا، صبح آنا۔ میری بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، میری ماں کو ایک خطرناک مہلک بیماری تھی، اس لیے ان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی ہے۔ آپ میری والدہ کو غسل دے دیں، میں انہیں جلدی دفنانا چاہتا ہوں۔ میں مردوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی، لیکن میرے پاس یہ کام روز نہیں آتا تھا، لیکن اگر آتا بھی تو وہ دن کے وقت ہی آتا تھا۔ آج سے پہلے رات کے اس پر کسی نے مجھے میت غسل دینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا شخص 30 سال کا نوجوان تھا، چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی اور پریشان بھی بہت لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم صبح کا انتظار تو کر لیتے، لیکن وہ کہنے لگا کہ میری والدہ کو ایک مہلک بیماری تھی، اب ان کا چہرہ اور جسم سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ بھی پھول رہا ہے، نہ جانے صبح تک ان کی کیا حالت ہو جائے۔ میں انہیں زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا، آپ اگر انہیں غسل دے تو میں ان کی تدفین بھی بہت جلد کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ اس وقت تو میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میں نے آج تک اپنی بیٹی کو رات کے وقت اکیلا کبھی نہیں چھوڑا تھا، پھر اس سردی کے مارے میرے دانت بج رہے تھے اور غسل دینے کے لیے پانی کا استعمال کرنا موت کے مترادف لگ رہا تھا۔ لیکن وہ شخص میری منت سماجت کرنے لگا کہ خدا را انکار مت کرے، صبح ہونے سے پہلے مجھے ہر حال میں اپنی والدہ کو دفنانا ہے، میں انہیں اتنی دیر ایسے نہیں رکھ سکتا، آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو اس وقت غسل دینے کے 10,000 روپے دوں گا۔ اس کی بات سن کر تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مردہ عورتوں کو غسل دینے کا میرا خاندانی کام تھا۔ میں کم عمرے سے ہی اپنی والدہ کے ساتھ مردہ عورتوں کو غسل دینے جاتی تھی۔ شادی کے بعد بھی یہ کام جاری رکھتا تھا، کیونکہ میرے شوہر کی اتنی اچھی آمدنی نہ تھی، اس لیے میں بہت جلدی پورے محلے میں اس کام کے لیے مشہور ہو گئی تھی۔ محلے میں جب بھی کسی عورت کا انتقال ہوتا، لوگ مجھے ہی بلا لیتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جب میرا شوہر حیات تھا، یہ کام میں بس یوں ہی کر دیا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے محلے میں کوئی بھی غسل دینے والی عورت نہیں تھی، لیکن میں یہ کام آسانی سے کر لیتی تھی۔ میری والدہ نے بھی یہی کام کیا تھا، اور میں شادی سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، اس لیے میرا حوصلہ اس معاملے میں بہت زیادہ تھا۔ لیکن شوہر کی وفات کے بعد تو ایک کام جیسے میری مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد گھر کے حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ میرے شوہر کے انتقال کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میری بیٹی پروین اب 18 سال کی ہو چکی تھی، وہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ بس ایک گھر ہی میرا اپنا ذاتی تھا، گھر کے اخراجات مجھے خود ہی اٹھانے پڑتے تھے۔ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ روز روز میرے پاس غسل دینے کا کام ہی آتا تھا، اور لوگ غسل دینے والوں کو دیتے ہی کیا تھے۔ مجھے پیسے بھی اتنے ہی ملتے تھے کہ میری ضروریات سے بے حد کم تھے، پر مجھے اس کے علاوہ دوسرا کام بھی نہیں آتا تھا۔ میری بیٹی 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی اور اب وہ گھر میں ٹیوشن بھی پڑھا لیتی تھی،
इस तरह माँ बेटी का गुजर बसर हो रहा था और अब 10,000 का सुनकर मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरा अब जरिया माश यही था। मैंने उस लड़के को इंतजार करने के लिए कहा और अंदर कमरे में आ गई। मेरी बेटी पूछने लगी कि अम्मा बाहर कौन आया है। मैंने कहा कि एक नौजवान की वालिदा फौत हो गई है, वो कहता है कि उन्हें गुस्ल दो। बेटी कहने लगी कि रात के इस पर आप कहाँ उस नौजवान के साथ जा रही है, उसे इनकार कर दे। मैंने कहा अगर मैंने इनकार कर दिया तो वो ये काम किसी और से भी करवा लेगा, और तुम जानती हो कि हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है। घर का सारा राशन ख़त्म हो चुका है और वो मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपये दे रहा है। मैंने इनकार कर दिया तो मुझे दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तुम बस दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लो। मैंने गर्म स्वेटर पहना, उस पर गर्म शाल ओढ़ी और उस नौजवान के साथ चली गई। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। जहाँ उसकी गाड़ी जाकर रुकी वहाँ बड़े बड़े घर बने हुए थे। मैं उस नौजवान के साथ जब उसके घर में दाखिल हुई, उस वक़्त उसके घर में उसकी बीवी और बच्चे भी मौजूद थे, जो कि उसकी वालिदा के मरने पर रो रही थी। लेकिन उनके अलावा और कोई न था, न कोई पड़ोसी, न ही कोई रिश्तेदार। उस नौजवान ने अपनी बीवी को इशारा किया तो वो मुझे मैयत वाले कमरे में ले गई। वहाँ पीछे एक गैलरी नुमा जगह बनी हुई थी, जहाँ उन्होंने कपड़े धोने की जगह बनाई हुई थी। मैं वहीं उसे गुस्ल देने लगी। लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि उस औरत का चेहरा न तो स्याह हो रहा था और न ही उसका पेट फूल रहा था। उसकी बीवी ने मुझे पानी गर्म करके दिया। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया और कमरे से बाहर आ गई। उस नौजवान ने मुझे 10,000 रुपये दिए, जो कि हमारे बीच तय हुए थे। मैं 10,000 रुपये देखकर खुश हो गई। फिर उस नौजवान ने एक पर्ची अपनी जेब से निकालकर मुझे दी और कहा कि अगर ये पर्ची आप मेरी वालिदा के कफन के साथ बांध दे तो मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। ये सुनकर हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। बस इतने से काम की वो मुझे 50,000 रुपये दे रहा है, लेकिन वो पर्ची क्या थी? मैंने कहा इस पर्ची में क्या है जिसे कफन से बांधने के लिए तुम इतनी बड़ी रकम दे रहे हो? फिर जो राज उस शख्स ने मुझे कफन पर पर्ची बांधने का बताया, वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं बेयकीनी सी पटी पटी आंखों से उस नौजवान को देख रही थी जिसने मुझ पर एक अजीब व गरीब इंकशाफ किया था। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये सब बातें तो अल्लाह ताला के हाथ में हैं। वो कहने लगा कि आप मेरी बात को आजमा कर देख लें और ये बात हर बार सच्ची साबित होगी। मैंने इस पर्ची में एक शख्स का नाम लिखा है। ठीक 4 दिन बाद आपको उस शख्स की मौत का खबर मिल जाएगा। मैं अजीब सी कशमकश का शिकार हो गई थी। वो शख्स अपनी जुबान पर भी कायम था। पैसों को देखकर मैं लालच में आ गई। मैंने उसके हाथ से वो पर्ची ली और अंदर कमरे में चली गई। उसके वालिदा की कफन के साथ मैंने वो पर्ची बांध दी। जैसे ही मैं बाहर आई, उस शख्स ने मुझे 50,000 रुपये पकड़ा दिए। मेरी आंखें उन 50,000 को देखकर चमक गई। मुझे आज तक किसी ने मैयत को नहलाने के इतने पैसे नहीं दिए थे। और फिर उस शख्स ने मुझे मेरे घर छोड़ आया। जब मैं घर आई तो मेरा चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेरी बेटी ने खुशी की वजह पूछने लगी। जब 60,000 दिखाए तो वो मुझे हैरत से देख रही थी। कहने लगी अम्मी इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरी बात सुनकर उसे यकीन न आया। कहने लगी कि जो बात वो कह रहा है ये तो मुमकिन ही नहीं। मैंने कहा मुझे भी उसकी बात का एतबार नहीं है, लेकिन उसने मुझे पैसे इस काम के लिए दिए हैं। जो भी था वो पैसे मैंने संभाल के रख लिए। लेकिन उसके बाद तो जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। 3 दिन बाद वो शख्स आया। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाई नहीं छुप रही थी। मुझसे कहने लगा कि मेरा काम हो चुका है। मैंने हैरत से उसे देखा। कहने लगा मेरे ऑफिस का बॉस जिसने मेरा जीना हराम कर रखा था, आज उसके मरने की खबर सुनकर सीधा यहाँ आया हूँ। मैं हैरान और परेशान थी। वो शख्स ये कहकर वापस चला गया। मैं ये समझी कि ये झूठ बोल रहा है। फिर कुछ दिन बाद मैंने एक मैयत को नहलाया और एक पर्ची पर मैंने एक लड़की का नाम लिख लिया जो मेरे ही गांव में रहती थी। मेरी बेटी की हम जमात थी। उसने मेरी बेटी को परेशान कर रखा था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, हर बार पोजीशन ले लेती थी। मेरी बेटी भी बहुत मेहनत करती थी, लेकिन वो उस लड़की को हरा नहीं पाती थी। उस लड़की का नाम सायरा था और मुझे उसे चिढ़ हो गई थी। मुझे ये लगता था जैसे वो जानबूझकर मेरी बेटी को हराती है। मुझे मेरी बेटी ने बताया कि वो तमाम टीचर से मेरी बुराइयां भी करती है। मैंने एक बार सायरा को भी कहा था कि मैं मुर्दे के कफन में जिसके नाम की पर्ची रखूं वो मर जाता है, और जो मेरी बेटी को पीछे करने की कोशिश करेगा मैं उसे भी नहीं बख्शूंगी।
مجھے اس لڑکی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس مجھے اس لڑکی پر وقتی غصہ تھا، اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ میت کے کفن پر جس شخص کا نام لکھ کر باندھا جائے وہ 4 دن میں مر جاتا ہے۔ مجھے اب ان 4 دنوں کے گزر جانے کا انتظار تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک بار محلے کا ایک بچہ ہمارے گھر آیا، کہنے لگا کہ سائرہ مر گئی ہے۔ میں اس لڑکے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے غسل کے لیے بلانے آیا تھا۔ میری بیٹی یہ خبر سن کر رونے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ کچھ پل تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے دوست کے گھر چلی گئی۔ اس کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے آپ پر مجرم لگ رہی تھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس لڑکی کا نام لکھنے کی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لڑکی کو غسل دیتے ہوئے پہلی بار میرے ہاتھ پوری طرح کپکپا رہی تھے۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ مجھ پر بدحواسی سے چھائی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن یہ شاید میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی میری بیٹی کی ہم جماعت تھی، اس لیے مجھے تدفین تک وہیں رکنا پڑا۔ سائرہ کی ماں کا رونا تڑپنا میرے دل کو بے چین کیا ہوا تھا۔ وہاں بیٹھی عورتیں اس کی ماں کی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ جوان بچی کی اچانک موت نے ماں کو پاگل سا کر دیا تھا۔ رات کو وہ اچھی بھلی سوئی تھی، لیکن صبح وہ مر چکی تھی۔ کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا تھا اور میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ 2 دن تک میں ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکی۔ پھر کچھ ہی ماہ بعد مجھے یہ خبر ملی کہ اس لڑکی کی والدہ اس لڑکی کے غم کو سہ نہیں پائی، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بھی بہت دکھ سا ہوا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس واقعے کو بھی بھول گئی۔ نہ جانے پورے گاؤں میں کس نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ میں مردے کے کفن کے ساتھ جس بندے کے نام کی پرچی باندھی ہوں تو وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے لوگ مجھ سے اب رازداری سے یہ کام کروانے لگے تھے، اور مجھے اس کے بدلے ہزاروں روپے ملتے تھے۔ کبھی کوئی ساس اپنی بہو سے تنگ آ کر مجھ سے بھی ایک کام کرواتی، تو کبھی کوئی بہو ساس کے لیے، کبھی سگا بھائی سگے بھائی کے لیے۔ مطلب ہر طرح کے لوگ میرے پاس آنے لگے تھے۔ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میرے گھر کے اب حالات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ مجھے جو پیسے اس کام سے ملتے تھے میں اسے اپنی بیٹی کے جہیز بنانے لگی تھی۔ کچھ ہی ماہ بعد میری بیٹی کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ وہ لڑکا اچھی نوکری کرتا تھا، شہر سے آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس نے اپنا مکان لیا تھا۔ چند ماہ میں ہی اس کی شرافت کو دیکھ کر ہر شخص اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ کہنے لگا میں آپ لوگوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے اس نوجوان کی بات بہت اچھی لگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیٹی پروین کو وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ پروین اس لڑکے سے شادی کے لیے خود بھی خواہش مند تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کرا دی۔ اس کی رخصتی کے بعد میرا دل بے حد اداس ہو گیا تھا، کیونکہ بچپن سے آج تک وہ مجھ سے ایک رات کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی تھی۔ بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے اگلے روز بے حد خوش دیکھا تو میرا دل پرسکون سا ہو گیا تھا۔ میرا داماد علی بہت اچھا تھا، میری بیٹی کے ساتھ میرا بھی بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک بار میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میرا دل کانپ سا گیا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی یہ خوشی کے آنسو ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی علی جیسے بہت اچھے انسان سے ہوگی۔ نہ جانے وہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، یا شاید میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہی سمجھایا تھا کہ وہ ذرا سی بات کو دل پہ نہ لیا کرے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن میرا دل بڑا بے چین سا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آئی، لیکن اگلے ہی روز میرا داماد میری بیٹی کو میرے گھر لے آئے، ساتھ میں بہت سارے پھل فروٹ بھی لے آیا۔ میری بیٹی بھی خوش لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا۔ میرے داماد کا رویہ بالکل بیٹوں جیسا تھا۔ کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ 2 دن سے آپ کی بیٹی مجھ سے ناراض ہے، کہتی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے جاؤں۔ مجھے چند دنوں کے لیے شہر جانا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ پروین آپ کے ساتھ ہی رہ لے، مگر یہ میرے ساتھ شہر جانا چاہتی ہے۔ میری بیٹی آج چپ چپ اور اداس لگ رہی تھی، مگر مجھے اپنی بیٹی کی اداسی اور چپ رہنے کا سبب معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ بے شک تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اچھا ہے کہ شہر گھوم لے گی۔ میری بات پر میری بیٹی خوش ہو گئی۔ چند دن بعد ہی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، میرے گلے لگی تھی، کہنے لگی آج میں شہر جا رہی ہوں۔ پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، کیونکہ علی کے کام کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔
کہ کب ختم ہوں گے۔ میں نے اسے ڈھیروں دعائیں دے کر بھیجا تھا، نہ جانے کیوں وہ مجھے جاتے جاتے بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں اور بھی اداس ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ محلے میں ہی رہتی تھی۔ جب بھی میں اداس ہوتی اپنی بیٹی سے ملنے چلی جاتی۔ اب تو وہ دوسرے شہر میں تھے۔ میں ان کی واپسی کے دن گننے لگی، لیکن 1 ماہ کے بجائے 2 ماہ گزر گئے، میری بیٹی واپس نہیں آئی۔ ایک بار میری صبح آنکھ کھلی تو میرے گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان تھا۔ کہنے لگا اس کی بیوہ کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل کروانا ہے۔ میں اس کے گھر غسل دینے چلی گئی۔ اس کے گھر پر مردوں اور عورتوں کا بہت رش تھا، کیونکہ سبھی رشتہ دار اور محلے والے ملنے آ رہے تھے۔ پھر وہاں کی عورتیں کہنے لگی میت کو غسل دے دو۔ میں جیسے ہی غسل دینے کے لیے جانے لگی، اسی وقت میرے سامنے ایک نقاب پوش نوجوان کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک پرچی دوں گا اور وہ کفن میں باندھ دینا۔ میں نے کہا تم ہو کون اور اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ تب وہ کہنے لگا میرا چہرہ ایک حادثے میں جل گیا اور بری طرح سے جلس چکا ہے۔ کوئی بھی میرا چہرہ دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اس لیے میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہوں۔ وہ پھر سے مجھے پرچی دے کر کہنے لگا کہ اسے کفن سے باندھ دو۔ میں نے کہا میرے پیسے بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں۔ تو اس نے اپنے جیب سے 2 لاکھ کا چیک نکال کر مجھے دے دیا۔ میں تو اس نوجوان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اتنے زیادہ پیسے تو مجھے آج تک کسی نے نہیں دیے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ اس شخص کی مطلوبہ پرچی لی اور کفن میں باندھ دی۔ 3 دن بعد رات کے وقت مجھے میرے داماد کا فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگا میری بیٹی مر گئی ہے۔ اس خبر سے تو میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی دن کو تو میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا دن کو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اب وہ مر چکی ہے۔ میں یہ سن کر فون ہی چھوڑ بیٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے۔ جب میرا داماد میری بیٹی کی میت لے کر گھر پہنچا تو بہت رو رہا تھا۔ میری خود کی بہت بری حالت تھی۔ جب میری بیٹی کی میت کو لے جانے لگے تو میں بلک بلک کے رو رہی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری چیخیں پورے محلے نے سنی۔ میرا تڑپنا، میرا بلکنا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ میری بیٹی کی تدفین بھی ہو گئی۔ میرا داماد گھر واپس آ گیا۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے، بس میں اور میرا داماد ہی رہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ابھی چند دن پہلے جس نقاب پوش کو دیکھا تھا اس کی آنکھیں میرے داماد جیسی تھی۔ مجھے تو علی بھی ویسے ہی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر شک ہو گیا اور میں نے اسے بول دیا کہ چند دن پہلے تم میرے پاس نقاب میں آئے تھے، تم نے وہ پرچی مجھے کفن میں باندھنے کے لیے دی تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اچھا ہوا آپ نے مجھے پہچان لیا۔ ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگا میں نے یہی سب کچھ کیا ہے اور اس پرچی پر آپ کی بیٹی پروین کا نام تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور رونے لگی۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہنے لگا وہی جو میری بہن سائرہ نے آپ کا بگاڑا تھا۔ کہنے لگا سائرہ میری بہن تھی جسے آپ نے اپنے تجربے کی بینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں حیران و پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ ہی ایک کام کرتی ہے۔ میری بہن مجھے بتاتی تھی کہ اس کے دوست کی ماں جس میت کے کفن میں جس کے نام کی پرچی ڈالتی ہے وہ مر جاتا ہے، اور آپ میری بہن سے جلتی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا تھا وہ آپ کی بیٹی سے زیادہ اچھا پڑھتی تھی، اس لیے آپ اسے طنز بھی کرتی تھی۔ جن دنوں میری بہن اور ماں کا انتقال ہوا میں بیرون ملک میں تھا، اس لیے پہنچ نہ پایا تھا۔ یہاں آیا تو محلے والوں سے پتہ چلا آپ نے ہی 4 دن پہلے ایک میت کے کفن کے ساتھ میرے بہن کے نام کی پرچی ڈالی تھی۔ وہ پرچی میرے ایک جاننے والے نے سب سے چھپ کر کھول کر دیکھی تھی۔ اسے آپ پر شک تھا اور اس کی بات سچ ثابت ہوئی، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ رچایا تھا۔ میری ماں بھی میری بہن کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ میرا ہنستا بستا گھر اب آپ نے برباد کر دیا۔ آج اپنی بیٹی کو کھو کر کیسا لگ رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسے جواب دینے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میرا غلط عمل آج میری بیٹی کی جان لے گئی تھی۔ مجھے وہ شخص یاد آنے لگا جس نے پہلی بار مجھے پیسوں کی لالچ دے کر کہا تھا کہ یہ پرچی میں کفن سے باندھ دوں اور اس کے بعد ایک غلط عملیات پڑھ کر اس پرچی پر پھونک دوں جس کی وجہ سے وہ شخص مر جائے گا۔ میں پیسے کے لالچ میں یہ عمل کرنے لگی اور آج اپنی ہی بیٹی کو کھو بیٹھی تھی۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے غسل کا کام چھوڑ دیا تھا۔ گاؤں میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی ہوں، کچرے پر سوتی ہوں اور وہیں بیٹھ کر کھاتی ہوں۔ آج 3 سال بعد میں نے اپنی ایک کہانی ایک ہمدرد کو سنائی ہے جو ویڈیو کی شکل میں لکھ کر آپ تک پہنچا رہا ہے تاکہ میری کہانی پڑھ کر آپ سب کو عبرت حاصل ہو۔